والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، آج کے درس میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح باب فضل من قام رمضان کے تحت صحیح بخاری کی 2013 نمبر کی حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضی اللہ عنہا کیف كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی رات میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، تم ان کے حسن و خوبی اور طوالت کا حال نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے، ان کے بھی حسن و خوبی اور طوالت کا حال نہ پوچھو، آخر میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ میں نے ایک بار پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ اس حدیث کے اندر بہت سے مسائل موجود ہیں، یا اس حدیث سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے اسلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں، جن کا نام ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہے، یہ تابعی ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی موت بھی آئی ہو۔ تو یہ تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک کی عبادات کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے۔ تو ہمارے اسلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کرتے تھے، سنت سیکھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے۔ اس میں نصیحت یہ ہے کہ ہم بھی سنت کی پیروی کریں، نہ کہ کسی کی اندھی تقلید۔ نمبر 2، دین سیکھنا چاہیے، علماء سے سوال کرنا چاہیے۔ سوال کرنے سے، پوچھنے سے ہی علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ رات میں اٹھ کر قیام کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ماہ رمضان میں تراویح کی پابندی کرنا چاہیے۔ پانچویں بات یہ کہ تراویح کی نماز 11 رکعت مع وتر مسنون ہے، 11 رکعت سے زائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے 11 رکعتوں سے کم کوئی پڑھ سکتا ہے، 1 رکعت وتر پڑھ لے، 3 رکعت پڑھے، 5 رکعت پڑھے، 7 اور 9 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھ کے جس قدر چاہے وتر پڑھ لے، جائز ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، جو اس بات پر دلیل ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن قیام اللیل اپنی امت کو کروائی تھی، آپ پڑھے تھے، وہ 20 رکعت تھی، وہ غلط ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ اور کسی کا یہ کہنا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد میں 20 رکعت صحابہ کرام کو پڑھنے کا حکم دیا تھا، وہ بات بھی غلط ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح حدیث سے کیا ثابت ہے؟ بس یہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح
تراویح میں قرآن جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ترتیل، تجوید اور تحسین کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ فلا تسل عن حسنہن وطولہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اور اس کی لمبائی کے بارے میں سوال نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے تجوید کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ 7ویں بات یہ کہ تراویح میں قیام لمبا ہونا چاہیے۔ 8ویں بات یہ کہ تراویح کی 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑا آرام کرنا مسنون ہے، اور اسی سے دراصل اس قیام اللیل کا نام تراویح پڑ گیا۔ ترویحہ کہتے ہیں آرام کرنے کو۔ ہر 4 رکعت میں لوگ تھوڑی دیر سستا لیا کرتے تھے، اسی سے اس کا نام تراویح پڑ گیا، ورنہ اس نماز کا نام کیا ہے؟ قیام اللیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے کیونکہ آپ سوتے تھے، اور سونا انسان ہونے کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، اور وتر کی نماز سے پہلے ہی سو جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال بھی کیا، اللہ کے رسول آپ بغیر وتر پڑھے کے سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کر پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا، اے عائشہ میری دونوں آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے۔ سونے کی حالت میں آدمی غافل ہو جاتا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ سوتے تھے لیکن دل بیدار رہتا تھا۔ اسی طرح نماز وتر کی پابندی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی تہجد نہیں پڑھ سکتا، قیام اللیل نہیں کر سکتا، تو کم از کم وتر کی نماز ضرور پڑھ لینی چاہیے، چاہے عشاء کے فوری بعد ہی پڑھ لے۔ اور 12ویں بات یہ ہے کہ رات میں سونا چاہیے، شب بیداری سے بچنا چاہیے، کیونکہ رات میں زیادہ جاگنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس حدیث سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے بیان ہوئی۔ اصل معنی کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ رمضان یا غیر رمضان میں تہجد، قیام اللیل یا تراویح کہیں نہیں پڑھا کرتے تھے، لہذا 11 رکعت مع وتر کے تہجد یا تراویح یا قیام اللیل جو بھی نام دے دیں، یہ ایک ہی نماز کا نام ہے، الگ الگ نام نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سنت پر عمل کی توفیق دے، مولا کریم ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے کہ یقیناً وہی بخشنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔